بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ رمضان نیکیوں کا ایک سیزن ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کو ایسا گزارا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور رمضان کے مقاصد کو حاصل کر لیا جائے، تو پھر پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیکیوں کے سیزن کا مطلب کیا ہے۔ اپنی سمجھ کے لیے، اپنے فہم کے لیے رمضان کا صحیح تعارف اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہم اس کو سیزن سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ مومن کے لیے اتنا بڑا سیزن ہے نیکیوں کا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور سیزن پورے سال میں نہیں ہے۔ سیزن کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ سیزن کا لفظ بولنے سے یا سیزن لگانا، یہ جو ایک اصطلاح ہے، یہ عموماً تاجروں، دکانداروں اور وہ لوگ جو خرید و فروخت کے ساتھ منسلک ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہم اصطلاح ہے۔ سیزن لگانے کا مطلب ان کے ہاں یہ لیا جاتا ہے کہ پورے سال میں سیزن کا جب وقت ہوگا تو اس میں ان کو ایک تو اپنی کمی کوتاہی اپنی سیل میں، اپنی تجارت میں، اپنے منافع میں، اپنے کاروبار میں جو پورا سال اگر رہ گئی ہو تو سیزن میں وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ رات دن ایک کر دیتے ہیں، دکان، تجارت، بزنس، اس کی ٹائمنگز بڑھا دیتے ہیں۔ اگر دکان پر کام کرنے والے 2 لوگ ہوں تو ان کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، رات اور دن کی پرواہ نہیں کرتے، نیند کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سیزن لگ جائے۔ سیزن لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کون سی ایسی سوچ یا کون سا ایسا ہدف اور ٹارگٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ساری یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آدمی اپنا سکون، اپنی نیند چھوڑے، کھانے پینے کو کمپرومائز کرے، اور اس کو رات اور دن کی فکر نہ ہو، اس کو سونے جاگنے کی فکر نہ ہو، اور وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر محنت کر رہا ہو، تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب کوئی انسان بہت بڑے ہدف اور بہت بڑی منزل کی تلاش میں ہو اور ایک بڑے مقصد پر نظریں رکھے ہوئے ہو۔ تو سیزن سے وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کمی جو بزنس میں، تجارت میں، مال کمانے میں رہ گئی اس کو پورا کیا جا سکے، اور جن لوگوں کے ہاں ایسی کوئی کمی نہیں پائی جاتی وہ باقی سال بھی ٹھیک سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا سیزن لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی سیل میں اور اپنی دکانداری میں، اور کچھ ایسا کرنے میں کہ پورا سال ہماری سیل بڑھ جائے، پورا سال ہم فائدہ اٹھا سکیں، تو وہ سیزن لگاتے ہیں۔ یعنی ہر شخص سیزن لگانے کا محتاج ہوتا ہے، کچھ اپنی کمی پوری کرنے کی وجہ سے اور کچھ اپنی موجودہ انکم کو بڑھانے کی وجہ سے۔ رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں رہ گئیں ہم ان کو پورا کریں، اس اعتبار سے پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نیکیوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ان کو رمضان میں بھرپور کرنے کی کوشش کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نیکیوں میں پہلے بھی اچھے تھے تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں پھر آگے درجات کی بلندی ہے۔ پھر بلندی کی طرف جتنا ہم چڑھ سکتے ہیں، بلندیوں کو جتنا ہم چھو سکتے ہیں اور جتنا بلندیوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے رمضان۔ اب یہ سیزن کے طور پر رمضان کو لینا، اور رمضان میں بالکل اسی طرح سے اپنی نیند کی پرواہ نہ کرنا، سونے جاگنے کی پرواہ نہ کرنا، رمضان میں ایکسٹرا ٹائم دینا، رمضان میں ایکسٹرا محنت کرنا، رمضان میں کچھ ایسا کرنا کہ جو پورے سال میں ہم نہیں کر پاتے، یہ سارا کچھ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارے سامنے کوئی ہدف ہوگا۔ اور ہدف کیا ہوگا؟ ہدف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مقصد ہمیں بیان کیا اس مقصد کو ہم پالیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ جب تک ہم رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، تب تک ہمارا رمضان سیزن نہیں بن سکے گا۔
سیزن یہ لگ نہیں سکے گا نیکیوں کا اگر ہم نے مقصد کو نہ پایا۔ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ رکھنا ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصود تقوی ہے۔ روزے کا مقصود بھوکا اور پیاسا رہنا محض، صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، نہ ہی ان امور کے قریب جانا جن سے روکا گیا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ روزے کا طریقہ ہے، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس بھوک پیاس اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں منع کی، ان کے ذریعے سے انسان کے دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس بات کو سوچ سکے اور اس کی یہ سوچ اس کو اللہ کی فرما برداری پر کھڑا کر دے۔ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جس اللہ کے کہنے پر، جس اللہ کے حکم پر میں اس رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد، سحری کرنے کے بعد حلال چیزوں سے اپنے آپ کو میں نے روک لیا اللہ کے حکم پر، اور وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا، تو جس اللہ نے وقتی طور پر حلال چیزوں کو مجھ پر حرام قرار دیا، تو میں اس اللہ کی فرما برداری اس روزے کے بعد، اس رمضان کے بعد بھی ایسے ہی کروں گا کہ جن چیزوں کو میرے اللہ نے میرے لیے ناپسند کیا میں ان کو مستقل طور پر چھوڑے رکھوں گا، اور جن چیزوں کا کرنا میرے اوپر میرے رب نے فرض کیا میں ان کو کرتا رہوں گا۔ روزہ رکھنا ہے، یہ فرض ہے، اور روزے میں کھانے پینے سے، شہوانی چیزوں سے، تعلقات و مباشرت سے بچنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں کروں گا، اور یہی تقوی کا معنی اور مفہوم ہے۔ تقوی کی انتہائی جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ نے جو کام، جو امور ہمیں کرنے کا کہا ان کو بجا لانا، ان کو پورا کرنا، اور جن امور سے بچنے کا ہمیں کہا ان سے بچ جانا۔ یہ دونوں چیزیں، ان کا نام ہے تقوی۔ اگر روزے سے ہم نے یہ سیکھ لیا، اگر روزے سے ہم نے یہ سبق حاصل کر لیا کہ تقوی ہمارے اندر آ گیا، تو پھر ہمارا سیزن لگ گیا، انشاءاللہ سیزن لگ گیا۔ اور اگر روزے سے یہ تقوی ہمیں نصیب نہ ہوا، وہ اس طرح سے کہ ہم نے صبح سے شام تک کھانا پینا تو چھوڑ دیا، مباشرت اور جماع تو چھوڑ دیا، لیکن وہ چیزیں جو پہلے سے ہی حرام تھیں اور ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کو نہ چھوڑا۔ روزہ رکھا، غیبت کرتے رہے، چغلیاں کھاتے رہے، روزہ رکھا، جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھا، بد نظری کرتے رہے، روزہ رکھا، فراڈ اور دھوکہ دیتے رہے، روزہ رکھا اور پھر بھی رشتہ داریوں سے تعلق توڑتے رہے، قطع تعلقی کرتے رہے، روزہ رکھنے کے باوجود نماز میں کوتاہی، سستی، نماز کو لیٹ کرنا، جماعت سے چھوڑنا، یا نماز کو ویسے ہی ترک کر دینا، اگر یہ کرتے رہے تو پھر ہم نے نہ صرف روزے کے مقصد کو نہ پایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس اتنی عظیم نعمت کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے محض ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھانے کے لیے اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں عطا کی۔ ہم نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی، کفر کیا اگر ہم نے روزے کے مقصد کو نہ پایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مقصد کو پانا کتنا لازم اور ضروری قرار دیا، آئیے اس حدیث سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹی بات پر عمل نہ چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے کے بدلے میں محض پیاس نصیب ہوتی ہے، یعنی اجر سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اجر نام کی کوئی چیز ان کو
اللہ کے ہاں نہیں ملے گی۔ کیا ملا ان کو روزہ رکھنے سے؟ پورے دن کی بھوک اور پیاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے روزہ تو رکھا، طریقہ تو پورا کیا روزے کا، صبح سے شام تک بھوکے تو رہے اور کھانا پینا چھوڑا اور مباشرت و جماع چھوڑا، لیکن حرام چیزوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا، روکا گیا، ان چیزوں کا پھر بھی ارتکاب کرتے رہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنے مقصد کو، روزے کے مقصد کو ضائع کر دیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ ایسے روزے کو قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو پھر انسان دیکھے گا کہ اس نے روزے تو رکھے تھے دنیا میں، لیکن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو وہاں روزے کے بدلے میں وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جس کی یہ امید کر رہا ہوگا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں یہ حدیث سنی ہوگی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر و فرحۃ عند لقاء ربہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو تب روزے دار کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے، خاص خوشی، اور دوسری اس سے بھی کہیں بڑی اور بہت ہی خاص خوشی تب نصیب ہوگی جب روزے دار قیامت کے دن اپنے روزے کے بدلے کو اور اجر کو دیکھے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ یعنی اس کی جزا اور بدلہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حساب فرشتوں کو نہیں بتایا، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو فرشتوں سے بھی چھپا رکھا ہے، لیکن جب یہ انسان قیامت کے دن اپنا یہ روزہ دیکھے گا تو روزے کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی ثواب سرے سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس روزے کے بدلے میں اس شخص کو پیاس ملی، بھوک اور بھوک کی شدت ملی، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بدقسمت، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے روزے کے مقصد کو نہیں پایا۔